نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا گیا ہے، تزکا سے مراد صدقہ فطر دینا، رب کا نام لینے سے مراد عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے رستے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا، اور نماز سے مراد نماز عید ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکہ معظمہ میں جا کر اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ روزے دار کی فضول اور بیہودہ باتوں سے روزے کو پاک کر دیا جائے اور غریبوں کے لیے خوراک کا اہتمام ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، صدقہ فطر شوال کی طلوع ہوتے ہی بندے پر واجب ہو جاتا ہے اور نماز کی عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب 7 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت ہو تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے صدقہ فطر انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے مال میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے اوپر سال گزرا ہو، صدقہ فطر اس شخص پر یکم شوال کو اگر وہ صاحب نصاب ہو تو واجب ہو جاتا ہے۔ اور والدین پر اپنے نابالغ اور مجنون بچوں کی طرف سے صدقہ دینا لازمی ہے اگر وہ فقیر ہوں، اور اگر وہ نابالغ بچہ یا مجنون صاحب نصاب ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ماں پر اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے یعنی نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں ہے، اور باپ پر اپنی عاقل بالغ اور صاحب نصاب اولاد کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر کسی شخص نے کسی شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھے یا معاذ اللہ جان بوجھ کر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا اور اسے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخص نے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو اس پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، وہ جب بھی صدقہ فطر ادا کرے گا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح صدقہ فطر سادات کرام کو نہیں دے سکتے، جس طرح کہ زکوٰۃ کا مال اور دوسرے صدقات سادات کرام کو نہیں دے سکتے جو بنو ہاشم قبیلہ سے ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا اس کے روزے قابل قبول نہیں ہیں۔ جب صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے تو پھر وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر کے ادا کرنے کا صحیح وقت نماز عید سے قبل ہے، اور اگر رمضان المبارک کے دنوں میں صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بہتر اس لیے ہے کہ اس طرح وہ غریب غربا بھی ہماری اس خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر رمضان المبارک کے ایام میں ادا کر دیا جائے تاکہ غریب لوگ بھی ہماری ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رمضان المبارک میں روزے رکھنا، نماز تراویح ادا کرنا
اور ہر قسم کے نیک اعمال کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔